بار دیگر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان. ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن. والسلام على خاتم دينه ومنفذ أحكامه ومربي الإيمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ سے ماہ مبارک ماہ رمضان ایک نعمت الہی ہے جو جس میں قلب نصیب ہوتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو اس مہینے کی اہمیت کو سمجھے. کیونکہ ماہ مبارک تو ساری امت مسلمہ کے لیے آتا ہی ہے، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی معرفت، اپنے علم، اپنی تربیت کے حساب سے فیض یاب ہوتا ہے. یعنی ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ الفاظ میں کس طرح سے میں بیان کروں کہ وہ کام جو عام 11 مہینوں میں، چاہے وہ ماہ رجب ہے، چاہے وہ ماہ شعبان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ محرم الحرام ہی کیوں نہ ہو، یعنی باقی 11 مہینوں میں جو کام کوئی حیثیت نہیں رکھتے، مباح ہے، یعنی جن کا کوئی ثواب نہیں ہے کرنے سے یا نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، ان میں سے ایک کام ہے جیسا کہ سانس لینا. تو اسی طرح سے وہ عام باقی 11 مہینوں میں ایک مباح کام اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر نہ کرنے میں کوئی ثواب ہے، نہ کرنے میں کوئی گناہ ہے. تو ہر انسان کی ضرورت ہے وہ سانس لے گا، وہ سانس لے رہا ہے، اس میں اس کے لیے کوئی مرتبہ نہیں ہے. لیکن کیا کہنا ہے اس مہینے کا کہ اس میں وہ مباح کام جو ہے وہ عبادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے کہ سانس لینا تسبیح کا ثواب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مزید میں کیا برکتیں بیان کروں کہ ابھی بیٹھے بیٹھے ابھی آپ نے 3 قرآن کی میں نے تلاوت کر لی، 3 آیات سورہ نبا کی تلاوت کی، اور 3 آیات آپ نے سن لی. اتنی بڑی عبادت چند لمحوں میں ہو. کیا برکتیں ہیں اس مہینے کی، کس طرح سے سمیٹا جائے. اور ایسے بابرکت مہینے میں کہ آپ محبت علی میں ذکر علی سننے میں مشغول ہیں. یہ نور علی نور ہو گیا. ایک تو حالت روزہ میں ہے، ماہ رمضان ہے، اور ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو کتنی برکتیں ہیں جو اس نشید سے آپ انشاءاللہ لے کے جائیں گی. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے. تمام دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو دیکھ لیجیے، امت مسلمہ میں جتنے فرقے ہیں ان کو دیکھ لیجیے. جو ہادی اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ کسی کے پاس نہیں. آج بیچاری امت ظاہر ہے جب رسول کے بعد انتخاب ان کا اپنی مرضی کا ہوگا تو شریعت بھی وہی ان کی اپنی مرضی لے کے چلیں گے. جن سے ان کے پاس علم آئے گا اسی پہ عمل کریں گے. تو انتخاب ان کا اپنا ہے، بدنصیبی کا انتخاب انہوں نے خود کیا ہے. اب شب قدر ہے ان 3 راتوں میں. اچھا پہلے
بتا کون سکتا ہے؟ کیا وہ بتائے گا کہ جس کے پاس صرف ایک مرتبہ آنا ہے اور وہ بھی اسرائیل ہے؟ یا وہ بتائے گا کہ جس کے پاس فرشتے آتے ہیں وہی بتائے گا شب قدر کون سی ہے؟ کہ جس کے پاس فرشتے آتے ہیں، جس کے پاس فرشتوں کے آنے کی گواہی سورہ قدر دے رہی ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ جو فرشتوں کی آمد کو بھی دیکھتے ہیں، جن کے پاس روح بھی آتے ہیں، جن کے پاس روح المقدس بھی آ رہا ہے، روح الامین بھی آ رہا ہے، جبرائیل بھی آ رہا ہے، فرشتے جن کے در پہ آتے ہیں، کیا وہ بتائیں گے شب قدر کون ہے؟ یا وہ بتائیں گے جنہوں نے ایک مرتبہ دیکھا وہ بھی صرف اسرائیل کو دیکھا؟ نعرہ حیدری، 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 بارہ امام چہردہ معصومین علیہ السلام کی ذات پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب ہمیں تو یہ خزانہ مل گیا، ہم نے عقل مندی کی، ہم نے بعد رسول ان ہستیوں کا دامن تھاما جو وارثان رسول ہیں، جو رسول کے علم کے وارث ہیں، جو خدا کے حقیقی نمائندے ہیں، ہم نے ان کے در کا انتخاب کر لیا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں معصوم نے بتایا کہ ان 3 راتوں میں ہی شب قدر مل جائے گی، اور بد نصیب ہے وہ کہ ان 3 راتوں میں خراٹے لے کے سو رہے ہیں، اٹھیں گے بس سحری کریں گے اور سب کو ضائع کر دیں گے۔ اور وہ جو عمل قرآن کی خزانے اور عمل قرآن سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں، دعائیں ہمارے پاس ہیں، کیونکہ یہ سارا جو نورانی خزانہ ہے یہ ہمیں ان نورانی ہستیوں سے ملا ہے۔ تو جنہوں نے ان کا دامن تھاما ہے ان کو یہ چیزیں ملیں۔ اب ہمارے پاس جو قیمتی دعائیں ہیں، ہمارے پاس جو قیمتی نسخے ہیں، اب شب قدر کی جو 3 راتوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، اور زیادہ جو زور ہے وہ 23 میں ہے۔ اگر روایات پہ دیکھا جائے تو جو اشارے ملتے ہیں نا جو معصومین کی طرف سے، لیکن یہ جو باقی 2 ہیں ان کو بھی شب قدر ہی کہا جائے گا، اس لیے کہ اس میں بھی تقدیریں مقدر ہوتی ہیں، لیکن اس میں پروسیس ہے۔ 19ویں کی شب میں یہ ہوتا ہے کہ تقدیر لکھی جاتی ہے، اور 21ویں کی شب میں وہ وقت کے اولی الامر تک فرشتے لے کے آتے ہیں، اور 23ویں کو اولی الامر کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، ماشاءاللہ، کہ یہ ان کی طرف سے پاس ہو گیا۔ اب ہم نے اپنی پوری سال کا جو رزق ہے، پورے سال کا رزق سے مراد ہمارے ذہن میں صرف روٹی چاول گوشت نہیں، مانوی رزق، اس در سے مانوی رزق مانگے، ہمیں اس در سے مانوی رزق مانگنا ہے، اور مانوی رزق ہم تبھی مانگ سکتے ہیں کہ جب ہمارا جھکاؤ مادیت کی طرف کم ہو۔ جب تک دنیا ہمارے اندر رہے گی، دنیا کی طرف ہمارا جھکاؤ رہے گا، ہمارا زیادہ دعائیں بھی دنیا والی ہی ہوگی، ہمارا گھر بڑا ہو جائے، ہمارا یہ ہو جائے، ہمارا وہ ہو جائے، حالانکہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنی چھوٹی سی یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ صحرا میں اگر ڈھیلی انگلی لگائی جائے تو جتنے ریت کے ذرے انگلی پہ لگیں گے وہ یہ دنیا ہے، اور یہ جو باقی سارے صحرا ہیں وہ آخرت ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو اس خدا کا کرم دیکھیے کہ ہمیں اس نے بہت بڑا امتحان نہیں دیا، یہ چھوٹے سے امتحان میں اتنی بڑی چیز ملنی ہے۔ یہ دیکھیں نا جیسے کہ اگر کوئی بچہ ہے وہ اگر 1 کلاس کا سلیبس پڑھ لے یا 1 سال محنت کر لے، اس سے کہیں تو ہمیں PhD کی ڈگری مل جائے گی، تو وہ بھی 1 کلاس کا سلیبس 6 مہینے میں پڑھ کے تمہیں PhD کی ڈگری مل جائے گی، تو کتنا خوش ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹا سا امتحان دے کے اتنی بڑی لا ختم ہونے والی زندگی مل رہی ہے، ماشاءاللہ، تو اسی کے لیے اللہ نے ہمیں خلق فرمایا۔ ہمیں بس اپنے یہ جو حقیقی خدا کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، اور وہ محبت بھی ہے اس کی دلیل ہے وہ معرفت جو ان کی آپ کے دلوں میں ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ صرف ہم زبانی کلامی قصیدے نہیں پڑھ لیتے، ہم زبانی کلامی تقریریں نہیں کر لیتے، آپ روزے کی حالت میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں پہ آئیں۔ باقی بھی تو امت ہے، انہیں نہیں پتا، کم از کم چلو مولا ان کے چوتھے خلیفہ تو ہیں، چوتھا تو مانتے ہیں نا، تو وہ بھی کوئی ذکر کر دیں، وہ بھی کوئی شہادت کی کوئی مجلسیں رکھ لیں، لیکن افسوس ہے کہ انہیں توفیق ملے، تو توفیقات سے یہ کام ہوتے ہیں، خدا یہ توفیقات دیتا ہے تو اس کے ولی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس حقیقی محبت کے ساتھ، جس طرح ماشاء سے ہر محرم کا مہینہ آ جائے گا، اس طرح سے معصومین کے جو ایام ہیں وہ ہمیں متحرک رکھے ہوئے ہیں، ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے خون میں ہے، ہمارے وہ ہمیں متحرک رکھتی ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ سست نہیں ہونے دیتی، ہمیں بیکار نہیں ہونے دیتی، ہماری زندگی کو ایک مقصد مل گیا ہے ان کی وجہ سے۔ اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا، عبادت
علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، زینب کا طرز زندگی یزیدیت کی موت ہے، نعرہ محمد بلند تر صلوات، صلی علی محمد والے محمد۔ آپ نے وقت مجھے بہت کام دیا، کیونکہ جو ممبر سے چیز ضروری ہے، دیکھیے حالت روزہ میں نا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بالکل بالکل شاعری میں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو آگے میں چلی جاتی ہیں، اس لیے کوشش کریں شعر و شاعری حق پہ بھی مبنی ہو تو حالت روزہ میں جمعے کے دن اس سے کراہیت کے بات کہا گیا ہے کہ وہ مکروہ ہے، تو کیوں نہ ہم زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عظیم قربانیاں دی ہیں، ہم کسی حد تک سمجھ سکیں کہ ان میں کیا پیغامات ہیں ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے اس میں ہمارے لیے کیا چیزیں ہیں۔ تو میں بس تھوڑا سا جلدی میں محبت کا معنی ہے کہ جو محبت آپ کو کھینچ کے فرش عذاب تک لے کے آتی ہے، نہ آپ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں، وہ ہر ایک رہتے ہیں، دوسری دنیا کو پتہ نہیں کیا مروڑ اٹھتے ہیں، شیعوں کو کیا ہو گیا، یہ آج پھر سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، یہ شیعوں کو کیا ہو گیا، آج پھر رستے بند کیے ہوئے ہیں، بھئی ہماری تو زندگیوں کا محور مرکز یہ محبت ہے، محبت ہے، کیونکہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ اس محبت کے بغیر کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور یہ جو بغیر محبت کی جتنی مرضی عبادتیں ریاضتیں کر لو، بغیر نور ولایت کی جتنی مرضی ریاضتیں کر لو، یہ جب ہنستے ہوئے ان کو جب پروانے ملیں گے نا جنت کے، بڑی خوشی سے ہی جائیں گے، تفاصیل اٹھا کے بشک اپنی دیکھ لیں، جائیں گے تو بالکل جنت میں ایک قدم ڈالنے والے ہوں گے تو دیا جائے گا، وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے بھی ایک سوال باقی ہے، اور وہ سوال وہ چونک جائیں گے کہ ہم تو بھی جنت میں ایک قدم رہ گیا تو یہ کیا ہو گیا، ایک ایسی آواز آ رہی ہے جب فرشتے روک دیں گے، سوال کریں گے، بتاؤ ولایت علی کے بارے میں کیا معاملہ ہے، اور یہ عبادت کسی کی دیکھ کے ماتھے پہ پیشانی میں کسی کے آپ محراب کے گٹے دیکھ دیکھ کے کبھی مرعوب نہ ہونا، بڑے بڑے بستر اٹھا کے جو بھاگے دورے پھر رہے ہیں ان سے مرعوب نہ ہونا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جس محبت کے ساتھ وہ بھاگی کے یہ ہمیں کیا دینے والی ہے، یہ ہمیں کیا دینے والی ہے۔ تو یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیے یہ محبت جو ہم کرتے ہیں نا بچیوں کے لیے، کیونکہ بڑے تو معاشرے اس چیز کو سمجھتے ہیں، ان کو میں جسارت نہیں کر رہی، بچیوں کے لیے کہ بچے آج کل جو ہے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، کہیں چل کے کبھی کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اس فرش عذاب سے انشاءاللہ متمسک رہے تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا، لیکن احتیاطاً ہمیں بھی اپنا کچھ کام کرنا ہے۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی مطلب محبت کا جو معنی ہے، دیکھیے یہ محبت جو ہم کرتے ہیں، ہم گھروں سے نکلتے ہیں، ہم عملی طور پہ اظہار کرتے ہیں، تو اس میں اور تجارت میں فرق ہے، یعنی تجارت اگر کی جاتی ہے، کاروبار اگر کیا جاتا ہے تو اس میں منافع کو دیکھا جاتا ہے، اس میں پروفٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال ہے، آپ کسی ہوٹل پہ جائیں، وہاں جا کے کھانا کھائیں، چاہے وہ آپ کے جاننے والے کا ہوٹل ہی کیوں نہ ہو، جب آپ باہر نکلیں گے وہ آپ کہنے والا بنتا ہے کہ بھائی آپ نے پیسے نہیں دیے، پیسے رکھ کے جائیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں، تو آپ کو برا بھی نہیں لگے گا کہ ہاں بھائی اس نے جس مقصد کے لیے کھولا ہے تو مجھے پیسے دینے چاہیے، بات ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی کے گھر کھانا کھائیں اور نکلنے لگے اور آپ اس زبان سے کہیں آپ کا کتنا خرچہ آیا میں کچھ ادا کرنا چاہتی ہوں، تو وہ آپ کی حرکت کو کیا کہے گا کہ آپ نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، میں نے محبت سے کھانا بنایا تھا، آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں، یعنی محبت یہاں محبت جو ہے کیا مانگتی ہے، محبت خلوص مانگتی ہے، محبت قربانی مانگتی ہے، اس نے اتنا کھانا بنایا، اتنی محنت کی ہے، اس نے محبت نے کی ہے، قربانی کی ہے۔ ہم جو اتنا مولا کے لیے ذکر کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جب خوشی کے موقع پہ خوشی مناتے ہیں، غم کے موقع پہ غم مناتے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں کہ ہم آخرت میں کہیں کہ مولا حسین آپ کے لیے میں اتنی مدرسے پڑھی، میں نے اتنی مدرسوں میں گئی، میں نے اتنے آنسو بہائے، اب آپ مجھے بخشش کروائیں، گرچہ وہ بخشش کروائیں گے لیکن ہماری محبت کتنی خالص ہونی چاہیے کہ یا علی میں نے آپ کے اتنے نعرے لگائے، میں تو اتنے قصیدے پڑھتی تھی، میں تو مجلس کو جما کے رکھ دیتی تھی، اب آپ مجھے یہ شفاعت تو ضرور کر دیجیے، لیکن یہ آپ کا محبت کے لیے فائدہ دے گی، بہرحال فائدہ دے گی، گرچہ ہماری نیت یہ نہیں ہے لیکن ہمیں آٹومیٹکلی فائدہ ملے گا۔ وہ کیسے ملے گا کہ جب روز آخرت ہوگا، ایک مومن کا حساب جب پلک جھپکنے میں کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، روایات میں ہے، تو کبھی پہلے زمانے میں شاید یہ باتیں لوگوں کو عجیب لگتی تھی، لیکن آج آپ دیکھیں دنیا کے کمپیوٹر کے آگے، دنیا کی مشینری کے آگے بندے کو کھڑا کرتے ہیں، اس کا ڈیٹا پہلے سے اندر موجود ہوتا ہے، تو ایک منٹ میں وہ سارا اس کی تفصیلات آ جاتی ہیں، کہاں کا رہنے والا، یہ کیا کھاتا رہے، یہ کیا پیتا رہے، یہ کیا کرتا رہا۔ تو جو خدا کی مشینری کے آگے جب بندوں کو لایا جائے گا
تو پھر شک نہ کریں، چاہے تو 80 سال کے 70 سال کے 1 منٹ میں ڈیٹا باہر آ جائے گا کہ بھئی یہ اتنے سال مکلف رہا اور اس نے اتنی نیکیاں کی، اتنی عبادتیں ضائع کی، اتنی عبادتیں کی، مثلا اس نے فرض کیجیے کہ اس نے 8 لاکھ برائیاں کی، ڈیٹا آ گیا، نیچے رزلٹ لکھا ہوا ہے روز محشر، اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس نے 5 لاکھ نیکیاں کی۔ اب اللہ نے رحم کیا، اس کی 5 لاکھ نیکیوں سے جو اس کی 5 لاکھ برائیاں تھیں وہ ختم ہو گئی، اب یہ 3 لاکھ برائیوں کا کیا کرے گا؟ اب یہاں پہ آ کے جب عمل تو کیا ہوگا نا، لیکن جو برائیاں ہو گئی جانے جانے میں، تو اب یہاں پہ شفاعت مولا کائنات کام آئے گی، شفاعت کام آئے گی، جب نگاہ علی پہ پڑے گی، دعوت تھام دیں گے، یا علی ہم آپ کے اولاد کا غم بھی بناتے تھے، مجلس سے بھی کرتے تھے، اس وقت کہنے والے بنتے ہیں کہ ہم یہ کرتے رہے تھے مولا، آج یہ دیکھیں کہ 3 لاکھ میں کہاں جاؤ، آپ میری مدد کیجیے، مشکل کشا ہے، ہر وقت ہمیں عادت ہے نا یا علی مدد کہنے کی مشکل میں، وہاں بھی مشکل میں یا علی مدد کہہ دیں گے، تو جب مولا آ جائیں گے تو مولا فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کی جو 3 لاکھ برائیاں ہیں ان کو میری نیکیوں میں سے لے کے ختم کر دو، تو علی کی نیکیوں کا کیا کہنا کہ کسی ایک ضرورت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو۔ نعرہ حیدری، حیدری، علی کی شان و عظمت پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ اب یہاں پہ بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں، روز ہی انہوں نے کیا نیکیاں ٹرانسفر کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ان کو مل جائیں گے، ان کو امال مل جائیں گے، تو بھائی ان کو جواب یہ دیں کہ امال منتقل ہو جائیں گے، امال منتقل ہو جائیں گے، ایمان منتقل نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا سے چلا جائے آپ مجھے سے عقیدہ نہیں بھیج سکتے، امال بھیج سکتے ہیں، تو جب ایک مومن امال کو بھیج سکتے ہیں تو امیر المؤمنین کے امال کو نہیں بھیج سکتے، اور جب نعوذ باللہ کوئی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے، نیکیاں ٹرانسفر ہو گئی، یعنی امال ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اس کو سب مانتے ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جس کی شفاعت کے بغیر انبیاء کا گزارا نہیں ہے، انبیاء کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی نبوت ولایت علی پہ ٹکی ہوئی ہے، تو ہم جیسے گناہگاروں کو کتنی ضرورت ہے ہستیوں کی شفاعت کی۔ تو اس لیے رسول خدا یہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیا ان کے فضائل میں بیان کر سکتی ہوں، میری کیا حیثیت ہے، اوقات ہی کیا ہے کہ جس ہستی کے فضائل سے قرآن بھرا ہوا ہے، جس ہستی کی شان میں 300 آیات قرآن جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں اور قصیدے پڑھ رہی ہیں، اور جس ہستی کی شان اور فضائل ساری عمر خاتم الانبیاء بیان کرتے ہیں، ساری عمر لگتا تھا رسول اللہ کی زندگی کا مقصد ہی فضائل علی بیان کرنا ہے، اور اس قسم کی روایات بیان کر دی کہ امت کے وہ لوگ بھی کہ جو علی کی معرفت نہ بھی رکھے لیکن ان کی زبانیں علی کے فضائل بیان کرتی رہیں، ایسی ایسی روایات بیان کر دی کہ ایک شخص تھا سنت سے تھا، وہ فضائل علی لکھ رہا تھا، تو اسے کہا کیا تم شیعہ ہو؟ کہنے لگے شیعہ نہیں ہوا، میں نے ابھی ابھی روایت پڑھی، مستند ذرائع سے پڑھی، اپنی کتابوں میں پڑھی ہے کہ جو علی کے فضائل لکھتا ہے جب تک روایت موجود رہتی ہے تو اس کے نامہ بعد میں لے کے اس میں فرشتے استغفار کرتے ہیں، تو جو علی کے فضائل سن لیتے ہیں اس کے کانوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جو علی کے فضائل میں نگاہ کرتا ہے اس کی آنکھوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی علی کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ علی کی محبت میں کچھ بھی نہ کرو، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، اور ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ نعرہ حیدری، 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 مولا علی مشکل کشا کی ذات پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ امیر کائنات کے فضائل کا کون احصاء کر سکتا ہے، کون شمار کر سکتا ہے؟ اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود بھی طبری میں روایت موجود ہے، طبری ہمارا رائٹر نہیں ہے، یہ ہمارا محقق نہیں ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود بھی رسول اللہ نے یہ فرمایا یا علی تیرے اتنے فضائل ہیں کہ جو میں نے بھی بتائے ہی نہیں ہیں، اگر میں بتا دوں تو مجھے خوف ہے کہ یہ میری امت تیرے ساتھ وہی کرے جو نصارہ نے عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا، جو نصرانیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا، مجھے خدا نہ سمجھ، بالکل بالکل، اور اگر میں وہ تیرے فضائل جو بھی میں نے نہیں بتائے وہ بتا دوں تو اہل عرب تیرے
قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائے۔ سبحان اللہ۔ امالی میں موجود ہے، شیخ توسی اپنی امالی میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا، یہودی تھا یا عیسائی تھا، جو بھی تھا، وہ آیا اور آ کے رسول اللہ سے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اپنے صحابہ کے فضائل بتائیے۔ تو نبی کریم نے اپنے صحابہ کے جو گرد بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، ان کی خصوصیات کو۔ کہنے لگا حیرت ہے آپ نے علی کی کوئی خصوصیت اور فضیلت نہیں بتائی۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ تم نے صحابہ کی بات کی تھی، علی تو مجھ محمد کی جان ہے، علی میری جان ہے۔ اس لیے آپ نے ایک دن علی کو بلایا، علی ادھر آؤ، مولا تشریف لائے، تو فرمایا یا علی ابھی جبرائیل میرے پاس آیا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے 6 فضیلتیں مجھے بتائی ہیں، 3 میری ہیں اور اے علی 3 تیری ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ تیری فضیلتوں میں میں شامل نہیں ہوں لیکن میری فضیلتوں میں تو شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ یا علی تیری جو فضیلتیں ابھی، پھر مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو کمال ہو گیا، آپ پہلے مجھے وہ بتائیں جن میں میں شامل ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کوثر عطا کی، ساقی کوثر تجھے بنایا، اللہ نے مجھے لوائل حمد عطا کیا، علمدار تجھے بنایا، سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے جنت کا سردار بنایا، قسیم النار والجنہ تجھے بنایا۔ ماشاءاللہ۔ اب دنیا یہی ٹکی رہی ہے، یہی ٹکی رہی کہ سوچتی رہی، ظاہر ہے کہ ان کی معرفت اور عقلوں کا قصور ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، جہالت ہی ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہی نہیں سمجھ پا رہے کہ علی کیسے تقسیم کریں گے، کیا وہ خود لے کے جائیں گے، کسی کو جنت میں بھیجیں گے، کسی کو جہنم میں بھیجیں گے، کیا کریں گے یا کیسے تقسیم کریں گے؟ تو یہی مسئلہ جو تھا یہ مامون نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام الصادقہ میں روایت موجود ہے۔ اب آپ نے قصیدے زیادہ پڑھ لی، میں نوحے نہیں پڑھنے دینے، اب میں اپنا ٹائم تھوڑا سا بہت جانے کے لیے، اب آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں نوحے کے لیے شاید تھوڑا سلام کے لیے ٹائم دے دوں آپ کو، کیا ہم سے آپ کی یہ صحیح۔ صلوات پڑھے پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب یہ مامون جو تھا یہ پوچھنے لگا کہ اے جبنا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ آپ کے جو شیعہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جد علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو بتائیے کہ وہ تقسیم کیسے کریں گے، بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو مولا نے یہ اس سے کہا کہ اے مامون تم لوگوں کے مسلک سے، تمہاری جو درایت اور حدیث کے جو طریقے ہیں ان سے ایک روایت ہے، بتاؤ کیا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اس نے کہا کون سی روایت؟ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا نے یہ فرمایا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا کفر و نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تجھ سے بغض رکھنا کفر ہے اور نفاق ہے۔ کہنے لگے یہ تو بڑی مستند رائے سے آئی ہے، ہم مانتے ہیں اس روایت کو۔ تو آپ نے فرمایا مسئلہ حل نہیں ہو گیا کہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہی جنت میں جائے گا، فیصلہ تو اسی دنیا میں ہو گیا، فیصلہ تو اسی دنیا میں ہو گیا۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا واہ آپ نے تو میرا اتنا بڑا مسئلہ ایک جملے میں حل فرما دیا۔ تو جب واپس آ رہے تھے تو ابا سلط جو آپ کا بہت قریبی، آپ کا صحابی، آپ کا دوست، آپ کا چاہنے والا، کہنے لگا جبنا رسول اللہ آپ نے تو اس کا مسئلہ بڑی جلدی حل کر دیا۔ تو فرمایا مسئلہ ایسے نہیں ہے، اصل میں یہ الٹے دماغ کا آدمی ہے، اس کو میں نے بتایا کہ جو دنیا میں ہی فیصلہ ہو گیا جبکہ فیصلہ آخرت میں ہی ہونا ہے، کہ جب پل صراط پہ سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط کیا ہے؟ وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر ہے، تو میرے دادا علی کھڑے ہوں گے، جو بھی گزرے گا میرے دادا علی کا حکم ہوگا کہ یہ میرا ہے اس کو جانے دے، آگے جنت ہوگی، یہ میرا نہیں ہے اس کو لے لے، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ معاملہ ہونا ہے کہ جسر جہنم اس کو کہتے ہیں، جسر کہتے ہیں پل کو، جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، تو وہاں پہ مولا کے حکم سے یہ ہوگا سارا معاملہ۔ تو اب اس طرح سے یعنی مولا کائنات کی یعنی رسول خدا نے فرمایا کہ یعنی سردار جنت میں ہوں لیکن وہ تقسیم آپ کرنے والے ہیں، اس جنت کو تقسیم کرنے والے آپ ہیں۔ یہ جو 3 فضیلتیں رسول خدا کی تھیں۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ جو میرے لیے ہیں وہ بیان فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ یا علی تجھے جیسا سسر ملا ویسے سسر مجھے نہیں۔ رسول اللہ کو اپنے سسر یاد آ گئے ہوں۔ پھر تو یہ آپ نے فرمانا تھا کہ جو سسر جیسا تجھے ملا اور جیسی زوجہ تجھے ملی جو کہ
سردار ہے جو خاتون جنت زوجہ تجھے ملی وہ مجھے نہیں ملی، اور حسنین جیسے معصوم بیٹے تجھے ملے مجھے نہیں ملے۔ یہ مولا کائنات کا مقدر ہے کہ حسنین جیسے معصوم بیٹے ملے۔ تو مولا کائنات کی حقیقی معرفت یہ ہم سب کا فرض ہے، پوری امت کا فرض ہے کہ وہ مولا کائنات کی حقیقی معرفت حاصل کرے، ان سے حقیقی محبت کرے۔ اور اگر وہ چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ سب سے مشکل چیز جو ہے، یہ امت کیوں اتنے جھگڑوں میں، شروع میں جو میں 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ جس میں خدا فرما رہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ رسول سے آ کے کیونکہ وہ جھگڑا کرتے تھے تو خدا کہہ رہے کہ اما یتساءلون، اب یہ جو سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، اے رسول تیرے سے نبأ عظیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اللہ سے فیہ مختلفون، اور وہ نبأ عظیم جس میں ان کو اختلاف ہے، ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں، تو ان کو بتائیے کہ آخری ان کو پتہ چل جائے۔ تو یہ آیت کا جو شان نزول ہے، یہ جو ظاہری تفسیر ہے اس میں یہ ہمیں ملتا ہے، کیونکہ قرآن کی 2 تفسیر ہوتی ہے، ایک ظاہری ہوتی ہے ایک باطنی ہوتی ہے۔ جو ظاہری ہے وہ ظاہر میں جو کسی کو نظر آیا وہاں کا ماحول تھا جس کو شان نزول بھی کہا جاتا ہے، اس کے مطابق تھا کہ جب رسول اللہ نے توحید کا پیغام دیا، اپنی رسالت کا پیغام دیا، تو لوگ آ گئے، اکٹھے ہو کے آ گئے رسول خدا کے پاس، لوگ مکہ کے، اور آ کے کہنے لگے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ، اور آپس میں بھی وہ بحث کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ کس قسم کی باتیں ہیں کہ ہم اپنے باوجات کا دین چھوڑ دیں، کوئی کہتا تھا نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا تھا نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، یعنی اس طرح سے آپس میں اختلاف ان کے ہو گیا۔ لیکن اس کی باطنی تفسیر میں اگر جائے تو بارے نجم میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کی تفسیر یہ بھی ہے جو اہل بیت کے راستے سے ہم تک پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر نبأ عظیم سے مراد مولا کائنات ہیں، اور یہاں جس چیز میں اختلاف ہو رہا ہے وہ مولا کائنات کی ولایت میں اختلاف ہو رہا ہے۔ اس وقت امت آج تک، اور وہ اختلاف ایسا گہرا ہے کہ تب سے شروع ہوا آج تک وہ اختلاف موجود ہے۔ آج تک یہ ولایت کا معاملہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، آج تک لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ ولایت کا نور کیا چیز ہے، یہ محبت کیا چیز ہے، کہ اس کے بغیر عبادتیں رد کر دی جائیں گی۔ یہ ابن منجم ملعون جس کا بھی تذکرہ جس کا ابھی آئے گا مسائل میں بھی، اس کو جب پکڑ لیا نا، اس کی زبان کاٹنے لگے تو یہ کانپنے لگ گیا۔ تو اس کو کہنے لوگوں نے کہا کہ اب ڈر رہے ہو، موت نظر آ رہی ہے، تو کہتے ہیں نہیں سنیے گا، آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، توجہ سے سنیے گا۔ کہنے لگا موت سے نہیں میں ڈر رہا، کیونکہ ابھی تو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے 10 دن کے بعد آپ نے مجھے قتل کرنا ہے، اور 10 دن پہلے میری زبان کاٹ رہے ہیں، مجھے کام اس بات سے رہا ہوں کہ مجھے تو اپنی زبان سے تلاوت قرآن کی عادت ہے، میں تو سوتا ہوں آیات کی تلاوت کرتے کرتے سو جاتا ہوں، جب اٹھتا ہوں تو آیات میری زبان پہ جاری ہوتی ہے، یعنی اتنا قرآن پڑھنے والا، اور ناطق کی قرآن کا کاٹتے ہی، یعنی عبادتیں، یہ ریاضتیں خدا فرماتے ہیں اس طرح کی جو عبادتیں کر رہے ہیں ان کے لیے کیا تمغہ ہے قرآن میں؟ تمغہ یہ ہے کہ خدا کہہ رہے ذل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی زندگی میں ان کی کوششیں ناکام ہیں، گمراہ ہیں، ان کی کوششیں بیکار جائیں گی۔ فلاں نقیم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کی کوششوں کو کوئی وزن نہیں دے، کوئی وزن نہیں ہے ان کی عبادتوں کا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولایت کے نور سے خالی ہے۔ تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں خدا نے ایسے مکتب سے ہم نے دامن تھاما ہے کہ ہمارے اندر محبت علی، محبت آل محمد ہے، کہ جو ہماری عبادتوں کی قبولیت کی سند ہے، گرچہ ہماری عبادتوں میں وہ چیز نہیں ہے، کمیاں سب کی، کوئی کہہ سکتا ہے دعوے سے کہ میں نے 2 رکعت نماز بھی ایسی پڑھی جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ایسی عبادتوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسی ہستیوں کا دامن تھامو کہ جو صرف دنیا میں نہیں، اور شیطان سب سے زیادہ ولایت کا دشمن ہے، اس لیے آج تک اس نے ولایت میں گھما کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو کہ ولایت کی طرف نہیں جانا، علی کو ولی نہیں ماننا، اسی میں لوگوں کو اس طرح سے اس میں چکرا کے رکھا ہوا ہے کہ لوگ جن کے ضرب پاکیزہ ہیں وہ تو اس نور کی طرف آ رہے ہیں، لیکن جن کے ضرب پاکیزہ نہیں وہ ابھی بھی اپنی اسی ہٹ دھرمی پہ قائم ہیں۔ لیکن خدا نے اس شیطان کا ایک بڑا اچھا علاج کر دیا، وہ علاج یہ کیا ہے کہ خدا نے جو سورہ فاتحہ ہے، چاہے واجب نمازیں ہوں چاہے مستحب نمازیں ہوں، سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور جب معصوم سے پوچھا کہ صراط المستقیم کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین وہ صراط المستقیم ہے۔
وقت بہت کم ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوں کہ بہار الانوار میں بھی روایت ہے، معانی الاخبار میں بھی روایت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی جب تفسیر پوچھی گئی تو معصوم نے فرمایا کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اراحت الطریق، صرف رستہ دکھا دینا، ایک ہوتی ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا۔ تو یہاں پہ صراط مستقیم سے مراد وہ ہستیاں ہیں، وہ اللہ کے نمائندے ہیں جو منزل تک پہنچاتے ہیں، اس سے وقت کا امام مراد ہے۔ صراط مستقیم سے مراد ہر زمانے کا امام ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے مضبوط کرے تاکہ آپ صراط مستقیم پہ گامزن رہیں۔ جب دنیا میں صراط مستقیم پہ رہیں گے تو صراط وہ جسر جہنم سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو شب ہمیں ملتی ہے یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ 2 خزانے تو آپ کے ہاتھوں سے نکل چکے، نکلے نہیں ہیں، ماشاء اللہ آپ نے استفادہ کیا ہوگا، لیکن ابھی تیسرا خزانہ موجود ہے جس کے اوپر زیادہ زور ہے کہ شب قدر وہ ہے 23ویں کی شب۔ تو اس کے لیے آپ کو مولا کائنات کا ایک وظیفہ ہے، اگر آپ کی ابھی تک نہیں 2 میں کیا تو 3ویں میں ضرور کر دیں کہ کتاب جو ہے نصرت المجالسین، غالباً اس کا نام نصرت المجالسین ہے یا نہضت المجالسین، اس میں یہ واقعہ درج ہے، یہ حدیث درج ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین نے یہ فرمایا کہ شب قدر میں جو کوئی 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے گا تو اس کو 2 نعمتیں ملیں گی، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ دنیا کی نعمت یہ ہوگی کہ اس کی بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور آخرت کی نعمت یہ ملے گی کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے جب وہ دنیا سے جائے گا۔ جب اللہ کی معصوم اور نور مخلوق ہمارے لیے دعا کرے گی تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلات اس بات کی انشاءاللہ مولا مشکل کشا کے در سے وابستہ رہیں گے۔ تو بس یہ جو 23ویں کی شب آ رہی ہے اس میں آپ نے ایک تو یہ وظیفہ کرنا ہے، دوسرا اپنے وقت کے علی سے رابطہ بنانا ہے۔ وقت کے علی سے رابطہ کس طرح سے بنے گا؟ وہ اس طرح سے بنے گا کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے اس شب میں جہاں دوسرے اعمال کرنے ہیں کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے دعائے قنوت میں یا سجدے میں یا بار بار سجدہ کریں اور سجدے میں سلامتی امام زمان کی دعا پڑھیں، اللہم کل ولی الحجت الحسن۔ یہ اٹھتے بیٹھتے حکم ہے معصوم کی طرف سے اس رات یہ دعا بہت زیادہ پڑھیں۔ کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ یہ شب ہے جس میں مہر لگانے والا وقت کا امام ہے، جس نے ہماری تقدیروں میں مہریں لگانی ہیں، جس نے ہمیں اگر خدا نخواستہ ہمارا نام بدبختوں کی لسٹ میں ہے تو وہاں سے نکال کے خوش بختوں کی لسٹ میں رکھنا ہے۔ جب ہم امام کی سلامتی کی دعا پڑھیں گے تو جواباً امام ہمارے لیے دعا کریں گے۔ جب ہم امام کے لیے دعا کرتے ہیں تو امام ہمارے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ اب گنجائش نہیں ہے میں لمبا واقعہ بیان کروں، اس کو مختصراً بتا رہی ہوں کہ عبد الرحمن اہل سنت تھا، اس نے دیکھا کہ متوکل نے جو ہمارے امام ہادی ہیں امام مہدی علیہ السلام نے ان کو بلایا تو وہ کوئی اذیت دینا چاہتا تھا، جیسے ان لوگوں کا یہی تھا، امی خلیفہ باسی خلیفہ کا یہی تھا۔ تو اب جب کہنے لگا کہ میں نے دیکھا اتنی دنیا اکٹھی ہو رہی ہے، یہ کون بندہ ہے جس کی زیارت کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے، شیعہ اکٹھی ہو کے زیارت کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے امام کی شخصیت کیسی ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ جو یہ اتنا فدا ہوتے ہیں اپنے اماموں پہ۔ تو کہنے لگے جب میں نے دور سے دیکھا پروکار انداز سے قرآنی جوان آ رہا ہے اپنی سواری میں، اور کہتے کہ اتنی خوبصورتی دیکھ کر میرے دل میں اتنی محبت پیدا ہو گئی اور میں نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ متوکل کے شر سے ان کو بچا لے۔ اب یہ دعا کرتا تھا کہ جب وہ شیعوں کے امام میں اس وقت تو کہتے میں منقلب ہو چکا تھا، جب وہ شخصیت کے پاس آئی تو خاص طور پر میری طرف متوجہ ہو کے کہا، میرا نام لے کے کہا عبد الرحمن تم نے میرے لیے دعا کی، میں تجھے 3 دعائیں دیتا ہوں کہ تیری اولاد کثیر ہو، تیرا رزق وسیع ہو، تیری عمر دراز ہو۔ یعنی ایک دعا جب ہمیں امام نے، اور امام دلوں کی جانتے ہیں، اس کا نام یہ تو امام کی نشانی ہے، کیونکہ نہ تو ہمیں ضرورت ہے کہ جانے ہمارا نام کیا ہے، اور وہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری نیتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو بس ہم نے اپنی نیتیں ان ہستیوں کے لیے خالص کری۔ تو بس مومنات افسوس اسی بات کا ہے کہ خدا نے جو نعمتیں علی نعمت عظیم ہے، رسول فرماتے ہیں کہ جس نے علی کو نہ پہچانا وہ بدبخت ہے، اس نے اپنی آخرت خود خراب کی، اس نے اپنی دنیا خود خراب کی جس نے علی کو نہ پہچانا۔ تو مومنات علی وہ عظیم نعمت ہیں، لیکن افسوس کہ رسول کی دنیا سے جاتے ہی وہ علی کے جس کے فضائل رسول اللہ بیان صبح و شام کرتے رہے، چند دن نہ لگائے کہ رسول اللہ کا فخر بھی میلا نہیں ہوا، اس امت نے علی کے سلام کا جواب دینا بھی چھوڑ۔ یہ مظلومیت اول المظلوم کہا جاتا ہے،
अव्वलुल मज़लूम असगरुस साबिरीन, सब्र करने वालों में सबसे ज़्यादा साबिर। शायद किसी के ज़हन में आता हो कि मौला हुसैन ने बहुत सब्र किया, लेकिन मोमिनात ज़रा इस जहर से देखिए कि मौला कायनात कैसे असगरुस साबिरीन है। इस लिहाज से असगरुस साबिरीन है कि जब मौला हुसैन का वक्त शहादत आया तब तक मस्तूरात अपने खैमों में थी। हुसैन के सामने मौला हुसैन की किसी जोजा को तमाचे नहीं मारे गए। अली को मजलूम है कि अली के दिल से ये गम नहीं गया। एक मरतबा अली एक जगह से गुजर रहे थे, कुछ लोग जमीन पे बैठे थे, कहने लगे जा अली हमारे साथ बैठिए। मौला बैठ गए तो वो गुफ्तगू कर रहे थे कि एक इंसान के लिए सख्त वक्त कौन सा होता है। एक शख्स ने कहा वो वक्त सख्त है कि जब इंसान ने कर्जा देना हो और पैसे ना हो और कर्ज देने वाला आ जाए। एक ने कहा सख्त वक्त वो है जब दुश्मन का सामना हो और कोई साथ देने वाला ना हो। उन्होंने कहा या अली आप बताइए कि इंसान के लिए दुनिया में सख्त वक्त कौन सा है। अली ने फरमाया कि अगर किसी की जोजा पे हाथ उठाया जाए और वो कुछ कर ना सके, ये सख्त वक्त होता है। जब जनाब ज़हरा के जनाजे पे मौला कायनात ने एक बैन बड़े दर्दनाक तरीके से किया था और वो बैन ये था जिंदे रसूल आप जा रही हैं। अब अली ना कभी रात को चैन से सो सकेगा, ना कभी दिन को अली को सुकून मिलेगा। कहाँ से अली के गमों का आगाज करें कि वो अली जो रसूल का जनाजा तैयार करके उम्मत का इंतजार करता रहा। और देखिए किसी गरीब का भी जनाजा उठे तो कितने लोग शामिल हो जाते हैं। ऐ मुसलमानों जमात को रसूल का जनाजा उठाने वाले कितने लोग थे, रसूल के जनाजे की तशरीह करने वाले कितने लोग थे। आज जवाब दो इन सवालों का, तारीख से पूछो कितने लोग थे जो रसूलुल्लाह के जनाजे के साथ थे। क्या अली के दिल पे गुजर रही थी कि अली का आशिक दुनिया से जा रहा है। रसूल अली के आशिक है, अली रसूल के आशिक है। बस मोमिनात को वक्त आ गया कि जिसकी पेशन गोई रसूलुल्लाह ने की थी। जब खुतबे शुबानियाँ दे रहे थे ना, मशहूर खुतबा आपने सुना होगा, खुतबे शुबानियाँ माह शबान के आखिरी हर जुमा था, रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे थे कि आपकी निगाह अली पे पड़ी। जब अली पे निगाह पड़ी रसूलुल्लाह ने खुतबा रोक दिया, गिरिया शुरू कर दिया। मौला पाक के या रसूलुल्लाह क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? तो फरमाया या अली उस वक्त को याद कर रहा हूँ जब तेरी रीश तेरे सर के खून से तर हो जाए। तो मौला ने जिस वक्त नमाज की हालत में, सजदे की हालत में फखरे साजिद को, हुसैनुल आबिदीन के जद्दे आला को जब मजलूम इमाम के सर पे ज़रबत लगाई, मौला ने अपना सर सजदे से उठाया। एक मरतबा हसन से कहा हसन बेटा क्या मेरी रीश मेरे सर के खून से तर हो गई? हसन ने कहा जी बाबा आपकी रीश तर हो गई। तो फरमाया बस यही वो वक्त है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था, आपके जद ने फरमाया था कि अली वो वक्त आपकी जिंदगी का माह रमजान आखिरी होगा कि जब आपकी रीश खून से तर हो जाएगी। तो मोमिनात जब माह रमजान का 40 हिजरी का माह रमजान और आज के दिन का तसव्वुर कीजिए कि अभी जो शब गुजरी, जब 20 की रात आ गई, मौला कायनात अब तकलीफ का ये आलम है कि अल्फाज है इबादत के। मौला कभी अपनी दाएं टांग को सीधा करते हैं तो बाएं टांग को सफेद करते हैं। ये वो फातह खैबर इमाम, ये वो मुश्किल कुशा इमाम जो सारी उम्र मुश्किल कुशाइयाँ करता रहा। आज ऐसा वक्त आ गया कि आज अली दर्द से बेचैन है कि एक मरतबा अपनी सारी औलाद को बुलाया, सब आ गए क्योंकि जब मौला कूफा में गए थे दारुल खिलाफत वहाँ पे आपने कायम किया था, तो आपके औलादें, आपके दामाद, आपके बच्चे बहुएं सब साथ चले गए थे। तो मौला ने सबको बुलाया, वसीयतें करना शुरू की और फरमाया कि मेरा जानशीन हसन है, आज से हसन को अपना बाप समझना। जब सारी वसीयतें कर चुके, एक मरतबा मौला ने हुक्म दिया कमरा खाली कर दो, सब निकल जाओ। जब सब चले गए